اب دیکھیں کہ ابتدا جو ہے وہ کچھ آسان ہوتی ہے، اور جو ایک سنجیدہ مرحلے میں انسان داخل ہوتا ہے تو کچھ چیزیں پھر مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ لیکن مجھے کل ہی کچھ اندازہ ہوا کہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے سے کہہ لیں کہ گہرے تھے، آپ کو سمجھنے میں تھوڑا سا دقت ہوئی، تو میں کوشش کروں گا کہ اصل میں الفاظ کو سمجھا کر آسان انداز میں آپ کے سامنے وہ الفاظ اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ آپ جب کسی بھی عربی گرامر کی کتاب کو پکڑیں گے تو وہ اصطلاحات وہاں آپ کو ملیں گی، یہ نام آپ کو ملیں گے۔ اگر میں یہاں آپ کو نہیں بتاتا تو آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس لیے بسا اوقات سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان ناموں کو بھی لینا پڑتا ہے جو کہ آپ کے لیے بظاہر مشکل ہوتے ہیں، حالانکہ ان ناموں کو بتانے یا لینے کا مقصد آپ کو مشکل میں ڈالنا نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کے متعلق بھی علم ہونا چاہیے، تاکہ آپ اگر ایسی کوئی کتاب پکڑتے ہیں تو اس کتاب میں اگر یہ نام آ جائیں تو آپ پریشانی نہ ہو جائیں کہ یہ نام ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ تو خیر، کل ہم نے ضمائر کی دو تقسیم کی تھی، ایک وہ ضمیریں جو مل کر آتی ہیں، دوسری تقسیم اس اعتبار سے کی تھی کہ وہ جو جدا ہو کر آتی ہیں۔ تو جدا ہو کر گویا بنیادی طور پر ضمائر کی دو قسمیں ہوئی، مل کر آنے والی ضمیر اور جدا ہو کر آنے والی ضمیر۔ اور ضمیر کیا ہے؟ ضمیر وہ نام ہے جو کسی اور نام کی جگہ بولا جاتا ہے، چاہے نام کی جگہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کی جگہ ہو، ہم چیز کا نام نہ لیں بلکہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، ضمیر لا رہے ہوں اس کے لیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جگہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کام ہو، کسی کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ تو نام کی جگہ، ناؤن کی جگہ جو پروناؤن جسے لاتے ہیں اسے ہم عربی میں ضمیر کہتے ہیں۔ تو ضمیر وہی ضمیر جو شروع میں آ رہی ہے وہی اگر آخر میں آ جاتی ہے، جیسے ایک لفظ کی شکل شروع میں آئے تو اور ہوتی ہے، آخر میں آئے تو اور ہوتی ہے، اس طرح ہی ضمائر کی شکل پہلے اگر شروع میں آ جائیں یا اکیلے آئیں تو پھر شکل اور ہوگی، اگر وہی ضمائر مل کر آئیں تو پھر شکل اور ہوگی۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا ضمائر، میں نے ساری آپ کے سامنے ایک بار رکھی بھی تھی، تو یہ کل ہم نے سوالات اکثر اس میں سے پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ضمیر کی اقسام کے متعلق جیسے میں نے پہلے بتایا، شروع میں آنے والی اور بعد میں آنے والی، تو یہاں پہ جتنی بھی ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آخر میں آ رہی ہیں، اکثر آخر میں آ رہی ہیں، مل کر آ رہی ہیں اکثر۔ اور یہاں پہ جو اکیلی ہے اس کی شکل اور ہے، اور جو مل کر آئی اس کی شکل اور ہے۔ مثلا مسموکا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں آپ کا نام کہا کہہ کر کسی مرد سے گویا پوچھ رہا ہوں کہ آپ ایک مرد کا نام کیا ہے۔ تو ضمیر میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، میں نے کہ ایک تو ایک تو واحد تثنیہ جمع تعداد پائی جاتی ہے ضمیر میں، اور دوسرا مذکر و مؤنث، تیسرا حاضر و غائب۔ پھر حاضر کی دو قسمیں کر لیں، ایک متکلم ایک مخاطب۔ تو یہاں انتا جو ہے اس کی شکل یا اس کا جو ضمیر ہے وہ ایک ہی ہے، سیم ہے، من انتا، آپ کون ہے؟
یعنی کہ آپ کون، آپ سے مراد آپ ایک مرد کون ہیں، انتا آپ ایک مرد کون ہے، مسمو کا آپ ایک مرد کا نام کیا ہے۔ تو یہاں پہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ضمیریں جو آخر میں آ رہی ہیں یہ مضاف الیہ کی ضمیریں ہیں۔ ترجمہ آپ کر کے دیکھیں، مسمو کا آپ کا نام، کار ہے تو بتایا گیا تھا آپ کو کہ کا کے کی رارے ری اپنا اپنے جہاں آتا ہے وہ ضمائر جو ہیں وہ مضاف الیہ کی ضمیریں ہوں گی۔ تو گویا ایسا تو مضاف الیہ کے متعلق بتایا تھا کہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ تو ان ضمیروں کا جو نام بنے گا نا وہ نام ضمیر مجرور باضافت بنے گا، یعنی کہ ایسی ضمیریں جو زیر کی جگہ آئی ہیں اور ان کو زیر باضافت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بظاہر ان پہ زیر نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ یہ ان کی جگہ مضاف الیہ کی جگہ آ رہی ہیں تو یوں ہی سمجھیں جیسے زیر آ رہی، لیکن ان پہ آ نہیں رہی کیونکہ ضمائر ساری کی ساری ایسی ہوتی ہیں کہ یہ اپنی شکل نہیں تبدیل کرتی، مثلا شکل تبدیل نہیں کرتی۔ جو عربی میں شکل تبدیل نہ کرے نا لفظ، ایک ہی حرکت پہ رہے، ایک جیسا رہے، اس کو ہم عربی میں مبنی کہتے ہیں۔ اور جس کی شکل بار بار تبدیل ہوتی رہے، کبھی اس پر زیر آ رہے، کبھی پیش، کبھی جو ہے وہ زیر، کبھی زبر، کبھی پیش، کبھی سکون، یعنی کچھ تبدیل ہو کر آئے نا، وہ تو اس کو عربی میں مورب کہتے ہیں، یعنی کہ اس کی شکل بار بار بدلتی رہے۔ تو ضمائر جو ہوتی ہیں یہ کیا ہے، ساری کی ساری مبنی ہیں، جیسے آتی ہیں ویسے ہی آتی ہیں۔ کوئی لفظ بھی آ جائے جو کسی لفظ کو زیر دینے والا ہو، یا کسی کو پیش دینے والا ہو، یا کسی کو زبر دینے والا ہو، کوئی بھی لفظ آ کر ان کی حالت میں تبدیلی نہیں کرتا، اس لیے یہ مضاف الیہ ہونے کے باوجود بھی اپنی حرکت تبدیل نہیں کر رہے، یہ ضمائر جو ہیں نہیں کر رہی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے مسمو کا آپ کا نام کیا ہے، یعنی کہ آپ ایک مرد کا نام، تو یہ ضمیر کون سی ہے، واحد مذکر حاضر کا۔ تو مرد کے لیے جب آپ کے سامنے کوئی مرد ہو، آپ اس سے مخاطب ہوں، آپ اس سے بات کر رہے ہوں، تو اس کے لیے انتا انتا آئے گا، یعنی کہ انتا تا کی زبر کے ساتھ، تا کی زبر کے ساتھ۔ اور اسی طرح یہ ضمیر اگر آخر میں جاتی ہے، جیسے یہاں پہ یہ ہے، ساری ضمیریں آخر میں آنے والی ہیں، یہ والی، یہ تو یہ کاف زبر کا کے ساتھ آئے گی، یہ ضمیر کاف زبر کا کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا مخاطب کون ہو، اگر کوئی مرد ہو، ایک ہو اور سامنے موجود ہو تو پھر یہ کا کے ساتھ آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کا یعنی کہ تا کے اوپر زبر اور کاف کے اوپر زبر، پہچان ہے کہ یہ ضمیر کس کی ہے، ایک نمبر ایک پہ تو یہ ضمیر ہے مذکر کے لیے کا زبر، اور دوسرا ہے حاضر کے لیے، یہ پہچان ہے اس کی۔ اگر اس کے نیچے ہی زیر لگا دیں اور کاف کے نیچے بھی زیر لگا دیں، اس کا مطلب ہے آپ کا جو مخاطب ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی عورت ہے، لڑکی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، جو بھی ہے وہ، اس لیے آپ نے تا کے اوپر یا تو نیچے زیر لگانی ہے، یا پھر کاف کے نیچے زیر لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس نے کوئی بھی جو ہے اب استعمال نہیں کیا، یعنی کہ اس نے نہ زبر لگائی ہے، نہ زیر، نہ کوئی پیش وغیرہ، کوئی بھی حرکت نہیں لگائی۔ سر سر آپ نے کہا جن کی حرکت چینج نہیں ہوگی تو اس کو مبنی کہیں گے، ہاں جی، اور مبنی کہیں اور گے، جس کی حرکت چینج ہوگی اس کو جی مورب کہیں گے، جی معرب کہیں گے۔ یہاں پر تو ہم اس کی جو ہے وہ حرکت چینج کر رہے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں۔ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں چینج اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ہی بدل رہی ہے نا، یہ تو اچھا نہیں کہ صحیح۔ اس کی حیثیت بدلی ہے تو تب حرکت بدلی ہے، پیچھے آنے والے لفظ نے اس کی حرکت نہیں تبدیل کی۔ جب پیچھے آنے والا حرکت تبدیل کرے کوئی لفظ اور اگلے لفظ کی حرکت تبدیل ہو بھی جائے تو پھر وہ مورب ہوتا ہے، نہ کہ وہ خود اپنی فارم، اپنی حیثیت بدل لے، کیس کنڈیشن چینج کر لے تو پھر اس کی حرکت
تبدیل ہونے کو بھی ہم یہی نام دیں گے، یہ نام نہیں دیں گے، کیونکہ تی کی صورت اور بن گئی ہے، تی سے مراد ہو رہا ہے اور تا سے مراد ہو رہا کیونکہ ہے۔ یہاں پہ ہم نے جنس تبدیل کر دی. ہاں جنس تبدیل کر دیا نا اس لیے، ورنہ حرکت اس لیے نہیں بدلی کہ پیچھے کسی لفظ نے اچھا آ کر اس صحیح. کی حرکت بدل دی، یا مضافلے ہونے کی وجہ سے ذہن نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے جی؟ صحیح. تو یہاں پہ اس بالکل نے کوئی الحمدللہ. بھی زبر زیر پیش نہیں لگائی نا یہاں پہ، تو یہ آپ دونوں طرح سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ مسموکی بھی کہہ سکتے ہیں اور مس من انتی بھی کہہ سکتے ہیں، لغتو کی اور ابو کی۔ یہ سمجھ آ گئی بات سب کو جی؟ جی الحمدللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے، جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ چاہے مرد ہے یا عورت، آپ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کا نام کیا ہے، وہ ہمیشہ دونوں، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، وہ ہمیشہ جواب دے گا یا کے ساتھ، لفظ کے ساتھ، یا کے ساتھ۔ مثلا کیسے؟ مسموکا، آپ کا نام کیا ہے، یا مسموکی، آپ ایک عورت کا نام کیا ہے، دونوں، تو وہ یا کیا کرے گا، کاف ختم کر دیں گے، ماں شروع میں ختم کر دیں گے، تو لگا دیں گے اسمی، جواب دینے اسمی. والا یا دینی والی، وہ کہے، صحیح. وہ کہے گا یا کہے گی، اسمی، دونوں ہی۔ اس میں پہچان نہیں ہے، متکلم کی ضمیر میں پہچان نہیں ہے کہ بولنے والا ہے یا بولنے والی ہے، لیکن وہ تو ظاہری بات ہے ہم بولتے ہوئے پہچان لیں گے نا، لیکن لفظ سے پہچان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کوئی کہے اسمی، میرا نام، تو جب تک وہ فاطمہ یا احمد یا خالد یہاں پہ لکھا نہیں ہے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ بولنے والا جو تھا، جس نے بات کی تھی، وہ مرد تھا کہ عورت۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ صحیح. جی تو بالکل. اسمی، اسمی محمد، اسمی فاطمہ، دونوں جواب سیم ہے، اسمی، اسمی کے ساتھ آگے نام اپنا۔ من انتا، آپ کون ہیں، من یا من اینا. انت، من این انت، سوری سوری، من این انت، آپ کہاں سے ہیں۔ جب ایسی ضمیر آئی نا جو اکیلی آ رہی ہے، اس کا جواب بھی اکیلی کے ساتھ آئے گا، انتا، آپ کون ہیں، انا، انا مسلم ہوں، من این انتا، آپ کہاں سے ہیں، سوری، آپ کہاں سے ہیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو جواب آئے گا انا، میں۔ یا من انتی، من این انتی، آپ کہاں سے ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گی، انا، انا من پاکستان، انا من لاہور، من فیصل آباد، من جوجرانوالا، جو بھی بہرحال ہو، تو وہ گویا جب سر جب سائل جو سا... آپ نے جی بولیں۔ جو سر آپ نے پیچھے ماں اسمو کا یا ماں اسمو کی کا اسمی محمد یا اسمی جو بھی مونس کا نام، تو سر وہ اس میں بھی تو انا آ ہی جاتا ہے نا سر؟ نہیں انا آئے گا نا اس انا محمد وہی میں بتانے لگا ہوں، نہیں آئے گا نہیں میں بتاتا ہوں، وہی میں اس اسی کی وضاحت ابھی کرنے لگا تھا۔ جب سوال یہ کرنے، ماں اسمو کا نہیں ہو گیا، یہ مسمو کا مس، ہوگا. ہاں ہاں مسموم، یہ بہرحال یہ بھی وہ اس پہ بھی ہے، پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، بہرحال اب یہاں پہ یہ بات سمجھو کہ جب سوال کرنے والے نے آپ سے سوال کیا، اور وہ سوال اس صورت میں تھا کہ وہ جو ضمیر تھی وہ اکیلی تھی، تو آپ کے جواب میں بھی جب ضمیر آئے گی وہ اکیلی آئے گی، پھر اس صورت میں بس من اینا ہوا، وہ کہاں سے ہے، تو اس کے جواب میں بھی ہوا وہی ہی آئے گا، وہ وہ کیونکہ وہ فلاں۔ غائب ہو جائے گا. ہاں غائب ہو جائے گا، میری بات نہیں، میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ ضمیر جب سائل نے سوال کیا اور ضمیر اکیلی استعمال ہوئی، تو جواب میں بھی اکیلی ضمیر آئے گی، ایسی ضمیر آئے گی جو جدا ہو کر آتی ہے، مل کر نہیں آتی۔ اگر اس نے ضمیر ملا کر استعمال کی، جیسے یہاں پہ ملا کے استعمال ہو رہی ہے سوالوں میں، سب دیکھیں آپ، لفظوں کے ساتھ مل کر آ رہی ہے، تو اس کے جواب میں بھی ایسی ضمیر آئے گی جو مل کر آئے گی اس کے ساتھ، جیسے اسمی، اب یا جدا نہیں آتی اسم سے، جیسے ما لغتک، آپ کی زبان کیا ہے، تو یہ نہیں آئے گا لغت اور پھر آگے آپ یا لکھ دیں، بلکہ ساتھ لکھیں گے لغتی، سمجھیے۔ لیکن من این انت کے جواب میں آپ انا کہیں گے، یا نہیں کہیں گے، یہ سمجھ آ گئی ہے؟
جی اصل میں جیسے عربی جو ہے وہ بہت جامع لینگویج ہے، جامع زبان ہے، اس وجہ سے ہم اس میں زیادہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں وہ بات ٹھیک ہے جامع ہے، لیکن اس میں یہی جامع سے مراد یہ ہے نا کہ آپ ایک چیز کو سمجھ لیں تو آپ کو اس کے ذریعے کئی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں بنیاد طور پر۔ بالکل۔ آئین ابو کا، آپ کے ابا جان کا ہے ابی، ابی، ابا جان کہاں ہے؟ تو ابھی فی پاکستان۔ تو یہ جیسے اللہ کا اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ اللہ کا، کیا اللہ کا تیرے لیے؟ تو جواب میں بھی آپ ایسے لے آئیں گے، یعنی کہ جو سینس سوال میں ہے نا، آپ یوں کریں جب سائل کوئی سوال کرتا ہے تو وہ آدھا سوال جو ہے آپ کا جواب ہوتا ہے، تو آپ یہ کرتے ہیں کہ جواب دیتے ہوئے آپ اس کے آدھے سوال کو اٹھا کر اس نے جو سوال والے الفاظ ہیں وہ آپ ختم کر دیتے ہیں اور جواب لگا دیتے ہیں۔ تو الکا سے حمزہ نکل جائے گا، لام پھر آئے گا تو آ جائے گا لی اخن یا لا لی اخن، میرا کوئی بھائی نہیں ہے یا میرا بھائی ہے۔ الکا اختن، کیا الکا اختن یا الکی، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ دونوں طرح، نام لی اختن اگر ہو تو جی ہاں، نہیں ہے تو پھر لا، ما لی اختن، نہیں میری کوئی بہن نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہیں ضمائر کے استعمال کے طریقے، تو اس کو آپ تھوڑا سا ذہن میں فوکس کریں، تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ دیکھیں اب خالی جگہ پہ آپ نے ہو اور ہا لگانا ہے، تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا، ہوا وہ ایک مرد، وہ ایک مرد، ہوا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ ایک مرد۔ اور ہا کا ترجمہ کا ترجمہ کیا ہے؟ سوری، وہ ایک عورت۔ ہاں ہیا کا سوری، ہیا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہاں ہوا کا وہ ایک مرد، اور ہیا کا ترجمہ ہے وہ ایک عورت۔ وہ ایک عورت۔ یہی ہوا اور ہیا جب لفظ کے آخر میں آئیں گی تو ان کی شکل ہو اور ہا کی صورت میں ہوگی، ہو اور ہا کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ جی تو ہا، جیسے یہاں پہ ہے ہاذہ البنت طالبۃ، یہ لڑکی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ، طالبہ ہے، اور اس کا نام زینب ہے۔ اب اس کے لیے دونوں میں سے کیا لگائیں گے ہم؟ اسمها زینب۔ اسمہا، اسمہا زینب، ویری گڈ، ماشاء اللہ، اوکے۔ سو محمد طبیب، محمد ڈاکٹر ہے، ابنہ اس کا بیٹا مہندس انجینئر ہے، اب اس کے لیے کیا لگائیں گے؟ وابنہ مہندس۔ ہاں ٹھیک ہے۔ حاضر رجل تاجر کبیر، یہ آدمی بڑا تاجر ہے، اسمہ عبداللہ۔ اسمہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ یہ نا تھوڑا سا آپ کو ضمیریں یاد کرنی پڑیں گی، یہ تھوڑا سا کچھ نہ کچھ تو سننے پہ اکتفا آپ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ پیجز بھی بنا کے سینڈ کرنے پڑیں گے۔ ہاں جی، اگر یہ کریں تو پھر تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جیسے آمینہ تو فی الغرفتی، آمینہ کمرے میں ہے اور اس کی ماں، وامها فی المطبخ۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ عائشہ تو طبیبۃ، عائشہ جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی بہن نرس ہے۔ واختها ممرضة۔ ویری گڈ۔ خرج محمد من الفصل وخرج معه، نکلا محمد، ہاں، معه زميله۔ زمیلہ، اس کا دوست، ومعه زمیلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی۔ اب آپ سے سوال ہیں، آپ سے وہ کہتے ہیں جی آپ یوں کریں، کیا 5 سوال آپ بنائیں، ہاتی خمسۃ امثلۃ و اجوبۃ کل کل مثال آتی، کہتے ہیں اس مثال کی طرح، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے 5 سوالات اور جوابات بنائیں۔ تو بنائیں جی 5 سوالات، جس میں سوال آپ مجھ سے کر لیں بے شک، تو میں اس کا جواب دے دوں گا، یا پھر میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ سیکنڈ آپشن صحیح ہے۔ میں سوال کر لوں،
جی، جوال کہتے ہیں عربی میں موبائل کو، ٹھیک ہے، موبائل کو. موبائل کو. اگر کوئی مطلب مذکر جواب دیں گے تو پھر میں اس کے مطابق سوال کر لوں گا. اگر مؤنث ہے تو عندك جوال. آئندہ کی، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آئندہ صحیح. کی جوال، کیا آپ کے پاس موبائل ہے؟ نعم عندي جوال. نام اندی جوال، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اور کوئی مذکر ہو تو وہ بھی اندی ہی، مؤنث ہو تو پھر بھی وہ بھی اندی ہی کہے گا نا، ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب دوسرا سوال ہے، عندک مغرفتن یا عندکی مغرفتن؟ ہنڈیا، مغرفہ کہتے ہیں ہنڈیا کو. صحیح. نعم آپ عندي مغرفة. ہاں. اور تیسرا سوال آپ سے وہی کرتے ہیں جو ہے، جو پڑھا ہوا اس میں سے میں نے ایک نیا لفظ بول دیا. عندك كتاب. آئندہ یا کیا آپ کے عندکی پاس کتاب؟ کتاب ہے؟ جی. نعم عندي كتاب. عندك بيت. نعم عندي بيت. نام اندی بھی، ہاں بالکل بالکل بالکل. آئندہ کا رومالن، سر ہو گئے آئندہ کی 5. رومالن، نام اندی رومالن. صحیح. اچھا، یہ تھا سوال کا جواب مثبت. اب ہے منفی جواب، آپ نے منفی نفی میں دینا. 5 سوالوں جواب کہتا ہے ہاتھی خم. نعم کی جگہ لا لگا دیں گے. ہاں بس اتنا ہی کرنا ہے. آئندہ کا، آئندہ کی کوبن، قلم. نہیں وہ تو سوال چلا گیا نا ہم نے، وہ تو آہا. صحیح. آپ نے نیا سوال بنا. نہیں نہیں، قلم نہیں. کوب، کوب کا پوچھا میں نے، پیالہ یا گلاس کہہ لیں اس کا پوچھا. لا ما عندي كوب. ہاں، آئندہ کی سیارتن. لا ما عندي سيارة. نہیں. آئندہ کی نجمن. لا ما عندي نجم. آئندہ کی ساعتن. لا ما عندي ساعة. لا معنی، سمجھ آ گئی ہے. تو ایسے ہی سینس کو سمجھیں جی کہ الحمد ہم نے للہ. لا سے جواب الگ دینا ہے، اور پھر ماں بھی اس کا مطلب بھی نہیں ہے، اس کا مطلب بھی نہیں ہے. لیکن عرب جو ہیں اس کو یوں کرتے ہیں، پہلے لاگ سے الگ الگ جواب دیتے ہیں اور پھر ماں الگ لگاتے ہیں جملے کے شروع میں. ٹھیک ہے. صحیح. اب ہے بیتن. جی. جی سر. بیتن، ٹھیک ہے. بیتی کیا مطلب؟ میرا گھر. بیتو کا، آپ کا گھر. کون آپ، مرد یا عورت؟ صحیح کا مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. ہاں تو کہیں نا بھی آپ ایک مرد کا گھر. بیتو ہو، اس سے ایک مرد کا گھر. شاباش. اور بیتو ہا، اس سے ایک عورت کا گھر. ٹھیک ہے. اب بیتو کی، بیتو کی، اس سے ایک عورت کا گھر. نہیں نہیں، بیتو کی، آپ ایک عورت کا گھر. آپ ایک عورت. آپ ایک عورت. ہاں صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ضمائر ہیں، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ یوں کریں کہ مضاف لیں اور مضاف الیہ کس کو بنائیں؟ ضمیر کو بنائیں. تو یہ طریقہ ہے. تو شکل میں نے بتا دیا آپ کو، بدل جائے گی جب کوئی ضمیر مل کر آئے گی کسی کے ساتھ. کہتے ہیں اضف الاسماء الاتی المتکلم والمخاطب والغائب والغائبتی کما ہوا موضح فی المثال. کہتے ہیں جی آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں، تو ایک بار آپ اس کے ساتھ متکلم کی ضمیر لگائیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی طرف مضاف کرنا ہے. یعنی کہ پہلے مضاف لے کر آئیں، ان ضمائر کو آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار متکلم، ایک بار مخاطب، ایک بار غائب، ایک بار غائبہ. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو قلمون ہے نا، تو ہاذا قلمی، ہاذا قلمک، ہاذا قلمہ، ہاذا قلمہا. یہ سینس آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کیا بات ہو رہی ہے؟ جی. جی سر. اسی طرح آپ نے یہ کتاب کے ساتھ ساری ضمیریں لگانی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہاذا، ہاذا کتابی. هذا کتابی. هذا ہاذا، کتابک. هذا کتاب کتابہ. هذا کتابها. سریر، هذا سریری. ہوں هذا سریرک. هذا سری.
روح هذا سريرها ہوں هذا اسمي هذا اسمك هذا اسمه هذا اسمها ویری گڈ ماشاء اللہ. ہوں هذا من منديلي ہوں هذا منديلك هذا منديله هذا منديلها مندیل 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 نہیں، ٹھیک ہے جی. هذا ہاں ابني هذا ابني هذا هذا ابنك هذا ابنه هذا ابنها ہوں هذا ابنها هذا سيارتي هذا ہاضا سيارتك نہیں، هذا ہاضا نہیں، سيارته حاضی ہی آئے گا نا، سیارہ آ گیا. هذه سيارتي آہا هذه سيارة سيارتي هذه سيارتك هذه سيارته هذه سيارتها جی. هذا جی. مفتاحي هذا ہوں هذا مفتاحك هذا مفتاحه هذا مفتاحها هذا مفتاحها جی. هذا يدي ہوں هذا يدي هذا يدك هذا يده هذا يدها یہ سمجھ آئی جی کیسے اس کو الحمدللہ. استعمال کیا ہم نے. اب یہی چیزیں جی آپ نے کیا کرنی الحمدللہ. ہے کہ حروف جارہ کے ساتھ یہی ضمیریں لگیں گی. اب حروف جارہ کے بعد بھی جو ضمیریں آئیں گی ان کی شکل بھی وہی سیم ہوگی جو مضافلے کی صورت میں ان کی شکل تھی نا. لی میرا، لکا تیرا، لہو اس ایک مرد کا، لہا اس ایک عورت کا. ٹھیک ہے، لکا تو ایک مرد کا، اور لاکی تو ایک عورت کا. سمجھ آ گئی بات کی؟ جی تو اب ہے یہ دیکھیں، اقرا آپ پڑھیے، کہتے ہیں جی آپ پڑھیے. اقرا لی اخت واحدۃ. لی اخت واحدۃ کیا مطلب؟ میری ایک بہن. اس کی ایک بہن. میری لی لی میری ہاں میری اخت میری ایک واحد. بہن ہے. اللہ کا آخن ترجمہ آپ کریں، میں پڑھتا ہوں ایسے. کیا آپ کے پاس آپ کا بھائی ہے؟ ہوں کیا آپ کا بھائی ہے؟ لا مالی اخن نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں. مالی اخن میرا کوئی بھائی نہیں. اختی اختی لہا طفل لہا صغیر. طفل صغیر میری بہن. اس کی ایک بہن ہے، اس کا چھوٹا بیٹا ہے. اختی وہی ضمیر کو سامنے رکھے ہیں، ضمیر کو. اختی میری ایک آپ کی بہن. بہن میری ایک بہن ہے. ایک ہے نہیں، ہاں میری میری بہن بہن. ہے. لہا طفل صغیر اس کا میری ایک چھوٹا بہن بیٹا ہے. اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے. میری بہن اس کا ایک چھوٹا صحیح. بیٹا ہے. جملہ ایسے مکمل ہو رہا ہے نا. تو ہے آپ پہلے لگا دیں گے تو اس کا مطلب آپ ہے اس کو پورا جملہ بنا رہے ہیں. نہیں، زمیلی لہو اخن و اختن. زمیلی کا کیا مطلب ہے؟ میرا دوست. میرا دوست. لہو لہو اختن و اختن اس کا بھائی بھی ہے اور اس کی بہن بھی ہے. نقول کہتا ہے کوئی، ہم کہتے ہیں عندی کتاب و نقول، ہاں، اور ہم کہتے ہیں لی اخن، لا نقول عندی اخن. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے جب آپ نے کوئی بتانا ہو نا چیز، میرے کوئی چیز آپ کے پاس ہو تو اس کے لیے آپ اندہ لگائیں گے. اور جب آپ کسی کے ساتھ تعلق کو شو کریں گے تو وہاں لام لگائیں گے. جیسے آپ کو بھائی ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے اندی اخن میرے پاس بھائی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے لی میرے لیے یا میرا ایک بھائی. پوزیشن شو کرنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، یہ اس طرح آپ کہیں گے. مثلا آپ بھائی کو یہ نہیں کہیں گے میرے پاس ایک بھائی ہے، آپ کہیں گے لی میرے لیے اخن ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے. اور جی اسی طرح وہ کہتا ہے مع بھی استعمال ہوتا ہے، وہ کس کے لیے؟ ساتھ کے لیے. تو ساتھ مثلا کے آج لیے. کافی ہے، ریکارڈنگ بھی، ٹائم بھی، کلاس ختم ہونے والی ہے.